ان پروجیکٹس میں شامل ہونے کے ممکنہ فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟ آپ کو پروجیکٹ ڈیولپرز کنزرویشن NGOs کی جانب سے اپنی زمین یا جنگل پر حقوق کے بدلے میں رقم کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ ممکنہ فوائد: رقم کے انوکھے فوائد حاصل کرنا یا کنووں کی تعمیر، صحت یا تعلیم کی سہولیات۔ ممکنہ خطرات میں کسی بھی چیز پر رضامندی سے قبل مکمل طور پر آگاہ نہ ہونا شامل ہے۔ مثال کے طور پر قطعی طور پر یہ نہ جاننا کہ کیا بیچا جا رہا ہے، اور مستقبل میں سرگرمیوں کی پابندیوں یا آپ کی کمیونٹی کے لیے زمین تک رسائی کے لیے کیا نتائج ہوں گے۔ اس میں یہ نہ جاننا بھی شامل ہے کہ کریڈٹس کون خریدے گا اور کس مقصد کے لیے، یا محصولات کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اور اس میں ان دستاویزات پر دستخط کرنے کی پیشکش بھی شامل ہے جو آپ کی اپنی زبان میں نہیں ہے۔ مجوزہ منصوبے آپ کی ثقافتی اور روحانی اقدار سے بھی متصادم ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاربن اور حیاتیاتی تنوع کے کریڈٹس عام طور پر خریداروں کو فروخت کرنے کے لیے کہا جائے گا جو انہیں آلودگی اور تباہی کا حق حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ ایک اور مثال کے طور پر ان منصوبوں کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی ادائیگی کر دیتا ہے تو فطرت کو دوبارہ تخلیق کرنے کے لیے زیادہ تیزی سے تباہ کرنا قابل قبول ہے۔ منصوبوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زمین پر اپنا کنٹرول کھو دیں اور یہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں کہ معاہدے کی مدت کے لیے آپ کی زمین کا مستقبل کیا ہے۔ مدت کئی نسلوں تک کے لیے ہو سکتی ہے۔ مثلاً آپ کو مشروم یا دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کے لیے جنگل میں جانے کے لیے منادی کی جا سکتی ہے۔ ماضی کے تجربات کے مطابق آپ سے غیر منصفانہ سودا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ کو کریڈٹس کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک چھوٹا سا حصہ ملتا ہے، جبکہ بیرونی کمپنیاں زیادہ تر رقم اپنے لیے لیتی ہیں۔ ماضی کے تجربے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ پروجیکٹ ڈیولپرز معاہدے کا احترام نہیں کریں گے۔ معاہدے کا حصہ نہ ہونے کے باوجود بذریعہ طاقت آپ کو اپنے چرنے، شکار یا ماہی گیری کے میدان تک رسائی سے روک سکتے ہیں، یا آپ کو متفقہ معاوضہ ادا نہ کریں گے۔ یہ خطرہ اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب معاہدے میں کوئی قابل اعتماد نگران فریق ثالث موجود نہ ہو جو بذریعہ طاقت معاہدے کو نافذ کرانے کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ اس طرح کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا بھی اہم ہے کہ اس میں پروجیکٹ ڈیولپرز کے ساتھ تنازع کو حل کرنے کے لیے منصوبے آزاد شکایت کا طریقہ کار کیا موجود ہے۔ اس طرح کے معاہدوں میں داخل ہونے سے آپ کی کمیونٹی کے اندر تناؤ اور اندرونی تقسیم بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ اراکین آلودگی اور تباہی کو کسی دوسری جگہ ہونے کے بارے میں بے چینی سے محسوس کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرے مالی معاوضے کو ترجیح دیتے ہوئے تنازعات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جہاں کوئی واضح اندرونی معاہدے کا عمل نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کے پاس کافی معلومات نہیں ہوتی یا کمیونٹی کے ممبران کے پاس ایک جیسی معلومات نہیں ہوتی، کسی بھی چیز سے اتفاق کرنے سے پہلے یہاں کچھ سوالات ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس باخبر فیصلہ کرنے کے لیے کافی معلومات ہیں؟ کیا ہم کاربن یا حیاتیاتی تنوع کی منڈیوں کے کام اور قواعد کو کافی حد تک سمجھتے ہیں؟ کیا پوری کمیونٹیز کو مکمل طور پر مطلع کیا جائے گا؟ کون سے مخصوص حقوق فروخت کیے جا رہے ہیں؟ ہم کب تک اپنی رضامندی دیتے رہیں گے؟ اور اس میں عملی طور پر کیا شامل ہے؟ کیا ہمیں کچھ موجودہ سرگرمیاں اور روایتی طریقوں کو انجام دینے سے منع کیا جائے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ کون سے ہیں؟ کیا ہمیں اب بھی اپنی سرزمین پر آزادانہ نقل و حرکت کرنے کی اجازت ہوگی یا ہمیں کچھ جگہوں تک رسائی سے منع کر دیا جائے گا؟ کیا یہ پابندیاں ہمارے طرز زندگی کے معاش، روایتی طریقوں اور روایتی قوانین سے مطابقت رکھتی ہیں؟ کیا وہ ہمارے حق یا حق خود ارادیت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ معاہدے کی تجاویز پر غور کرنے والے لوگ کون سے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ کریڈٹس کس کو اور کس مقصد کے لیے فروخت کریں گے؟ کیا یہ ہماری اقدار کے مطابق ہے؟ پروجیکٹ میں حصہ لینے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا اور ہم کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا پروجیکٹ میں حصہ لینے سے ہمیں مستقبل کے لیے
اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے؟ کیا ہمارے پاس اپنی زمین فروخت کیے بغیر کنواں یا اسکول جیسی سہولیات حاصل کرنے کے دیگر طریقے کون سے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی مقامی حکومتوں سے پوچھا ہے اور دیگر تمام امکانات کو تلاش کیا ہے؟ اگر ہم حصہ لیں گے تو کیا اس سے آب و ہوا، فطرت اور آنے والی نسلوں کو مدد ملے گی؟ آمدنی کی تقسیم کیسے کی جائے گی؟ کیا ہمارے ساتھ مساوی اشتراک اور مساویانہ سلوک کیا جاتا ہے؟ کون تصدیق کرے گا کہ یہ اصل معاملہ کون سا ہے اور ہم کس پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا پارک رینجرز اور کاربن یا حیاتیاتی تنوع کے منصوبے کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی جا رہی ہے؟ اگر کوئی فریق اپنے وعدوں کا احترام نہیں کرتا یا اپنا ذہن تبدیل نہیں کرتا یا اگر کوئی تنازع ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا شکایات کوئی معتبر کرنے کا طریقہ موجود ہے؟ اس کا انتظام کون کرے گا اور کس طرح کون سے قوانین کے تحت ہم کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں وہ ہمارے مفادات کا منصفانہ دفاع کریں گے یا نہیں؟ کیا ہمارے پاس فیصلہ سازی کا واضح عمل ہے؟ کمیونٹی میں کون ان بیرونی کرداروں کے ساتھ منسلک ہوگا اور کمیونٹی کو رپورٹ کرے گا؟ حتمی فیصلہ کتنی بار، کس طرح اور کس کے ذریعے کیا جانا چاہیے؟ کیا دستاویزات پر ہماری زبان میں دستخط کرنے ہیں؟ آپ جو بھی فیصلہ کریں براہ کرم جان لیں کہ اگر آپ کو اس صورتحال کا سامنا ہے تو آپ تنہا نہیں ہیں۔ بہت سی مقامی کمیونٹیز نے پہلے ہی اس کا تجربہ کیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان کے کچھ اراکین سے بات چیت کرنے، مشورے حاصل اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ نیز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کاربن اور حیاتیاتی تنوع کے منڈیوں کے بارے میں مزید گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے تو آپ صرف اس شخص سے پوچھ کر مفت تربیت حاصل کر سکتے ہیں جس نے آپ کو یہ ویڈیوز دی ہیں۔